اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الا انس و جنس و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ عنہم۔ جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل بتائے، گمراہ بد مذہب ہے۔ افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو۔ اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں، نہ کہ کثرت اجر، کہ یا رہا مفضول کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث میں ہمراہیان سیدنا امام مہدی کی نسبت آیا کہ ان میں ایک کے لیے 50 کا اجر ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ ان میں کے 50 کا یا ہم میں کے؟ فرمایا بلکہ تم میں کے، تو اجران کا زائد ہوا، مگر افضلیت میں وہ صحابہ کے ہم سر بھی نہیں ہو سکتے۔ زیادت درکنار کہا امام مہدی کی رفاقت، اور کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیت۔ اس کی نظیر بلا شبہ یوں سمجھیے کہ سلطان نے کسی مہم پر وزیر اور بعض دیگر افسروں کو بھیجا۔ اس کی فتح پر ہر افسر کو لاکھ لاکھ روپے انعام دیے اور وزیر کو خالی پروانہ خوشنودی مزاج دیا، تو انعام انہی کو زیادہ ملا، مگر وہ اور کہا وزیر اعظم کا اعزاز۔ ان کی خلافت برترتیب فضیلت ہے، یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ و اکرام تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا، نہ کہ افضلیت برترتیب خلافت۔ یعنی افضل یہ کہ ملک داری اور ملک گیری میں زیادہ سلیقہ، جیسا آج کل سننی بننے والے کہتے ہیں، یوں ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہوتے، کہ ان کی خلافت کو فرمایا لم ار ابکریہ یفری کفر بھی حتی درب الناس بأوطن، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو فرمایا فی نزعہ ضعف واللہ یغفر لہ۔ خلفائے راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ اور حضرات حسنین و اصحاب بدر و اصحاب بیت رضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہل خیر و صلاح ہے اور عادل۔ ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بد مذہبی و گمراہی اور استحقاق جہنم ہے، کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض ہے، اور ایسا شخص رافضی ہے، اگرچہ چاروں خلفاء کو مسلمان مانے۔